بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم فقہی مذاہب کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ فقہی مذاہب کیوں پیدا ہوئے اور یہ کہ ان کا ارتقاء کیسے ہوا اور یہ کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم فقہ کا آغاز تو عہد رسالت ہی سے ہو گیا تھا، اور فقہ کا مفہوم جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن حکیم فقہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ ان کو جب ہم سمجھ لیں گے تو فقہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اس بات کو جاننا بھی آسان ہو جائے گا کہ علم فقہ کی حیثیت دین میں اور شریعت میں کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ فقہ دین کے فہم کا نام ہے۔ یہ دین کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ دین کی تشریح اور تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ جس میں آمادہ کیا گیا ہے امت کے لوگوں کو کہ ایک خاص جماعت ایسی رہنی چاہیے کہ جو گھروں سے اپنے نکلے اور علم حاصل کرے اور حصول علم کے ساتھ دین کا فہم اپنے اندر پیدا کر لے، تو اس دین کے فہم کا نام علم فقہ ہے۔ جب دین کا یہ فہم پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس دین کے فہم کا نام فقہ ہے۔ اب دین کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دین کے اندر علم وحی بھی شامل ہے کہ وہ تمام علوم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائے، اور وہ علوم کہ جن کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت رکھی اور ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ دین کے مفہوم میں عقائد بھی شامل ہیں، اس لیے کہ عقیدہ انسانی فکر کی اور عقل کی اصلاح کرتا ہے، اور عقل کو راہ راست پر رکھنے کے لیے عقیدے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی عقل سلیم بنتی ہے اور وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ تو عقل کی اصلاح جو ہے وہ عقیدے کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر انسان کا جو رویہ ہے، اس رویے کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر خیر کی صلاحیت بھی موجود ہے اور انسان میں شر کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو شر کی صلاحیت کو منیمائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کم سے کم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور خیر کی صلاحیت کو ڈیولپ کیا جائے، اسے نمو دی جائے، اسے بڑھایا جائے، اسے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ تو یہ ہم انسانی رویے کی اصلاح کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اور انسانی رویے کی اصلاح کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی دونوں نے ہمیں مکارم اخلاق کی تربیت دی ہے، اور مکارم اخلاق کو ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو تبدیل کر لیں اخلاقی اقدار کے مطابق۔ ہمارے اندر سچائی پیدا ہو جائے، صداقت پیدا ہو جائے، امانت داری پیدا ہو جائے، صبر ہو، تحمل ہو، جذبہ شکر ہو، باہمی تعاون کا جذبہ ہو۔ تو یہ ساری خیر خوبیاں جو ہیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں
تو انسان کا رویہ درست ہوتا ہے. جب انسان کا رویہ درست ہوتا ہے تو پھر انسان کے معاملات جو ہیں، معاملات کی زندگی جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. ورنہ معاملات کی زندگی میں انسان عام طور پر برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادات میں لوگ بہت کم خرابی پیدا کرتے ہیں. جی، نماز جب آدمی پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا، وہ باقاعدہ وضو بھی کرے گا، وقت کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے بھی جائے گا. جو 4 رکعت اگر مقرر ہیں تو وہ 4 ہی رکعت پڑھے گا، 3 متعین ہیں تو وہ 3 ہی پڑھے گا. تو اس کے اندر وہ کوتاہی نہیں کرتا. عام طور پر انسان خطا اور غلطی اور کوتاہی کرتا ہے معاملات کے اندر، اس لیے کہ یہاں وہ اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے کہ نفس اس کا کس چیز سے خوش ہوگا، یا یہ کہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتا ہے کہ میرے مفادات کہاں حاصل ہو رہے ہیں، تو مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ادھر توجہ کرتا ہے. تو انسان کی اس شر کی کیفیت جو ہے اس کو کم سے کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اخلاقیات کی تعلیم جو ہے انسان میں شر کو دبا دیتی ہے اور خیر کو بہت زیادہ کمال تک پہنچا دیتی ہے. اور جب خیر غالب آ جاتا ہے تو انسان کے اندر شر کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے اور معاشرے کے اندر غیر مؤثر ہو جاتی ہے. جب معاشرے کے اندر وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی عملی زندگی جو ہے معاملات کے اندر وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ سچ کہاں ہے، دیانت داری کہاں ہے، امانت داری کہاں ہے. معاملات کے اندر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ انجام دیتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے کہ سارا نظم حکومت، سیاست، معاملات، بین الاقوامی تعلقات، ان تمام کے اندر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نہ ہو اور اخلاقی اقدار اور ویلیوز جو معاشرے کے اندر رائج ہیں اور دین کے مطابق ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. تو ان سے انسان کے اندر جو ہے یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انسان کے اندر تفقہ پیدا ہوتا ہے اور پورے دین کا جب فہم پیدا ہو جائے تو اسی کا نام تفقہ ہے. اس تفقہ کے اندر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی عناصر کی تعلیم دی. ان 3 بنیادی عناصر کی تعلیم سے ہمارے اندر تفقہ پیدا ہوتا ہے. جی، ان کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ فکر اور ارادے کی اصلاح، کہ عمل جو ہے وہ علم نافع کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے. ہم علم نافع حاصل کریں اور ایمان راسخ حاصل کریں تو عمل علم نافع اور ایمان راسخ جو ہے اس سے انسانی فکر کی اصلاح ہوتی ہے. اور تزکیہ نفس جب انسان کا ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کے عمل سے انسان گزرتا ہے تو پھر انسان کے اندر مکارم اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق پیدا نہ ہو جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی تکمیل کر دوں. تو اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی تکمیل جب ہو جاتی ہے تو وہ تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہوتی، کہ باطن کی بھی اصلاح کرنی پڑتی ہے. باطن کی اصلاح ہو جائے تو ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے، اگر ہم اپنے باطن کی اصلاح کر لیں تو ہمارا ظاہر تو عام طور پر اچھا ہی ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر تو ہم اپنا آپ کو اچھا ہی ظاہر کریں، لیکن جب ہم تنہائیوں کے اندر ہوتے ہیں، پوشیدگی میں ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بہرحال یہ یقین ہمارا جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو یہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ ہماری باطن کی اصلاح کرتی ہے. تو تزکیہ نفس کے اندر یہ
جو شر کی کیفیت ہوتی ہے، برائی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، جی تعصبات ہیں، نفرتیں ہیں، حقارتیں ہیں، ان سب کو دور کر کے انسان کے قلب کے اندر احسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت کو پیدا کیا جاتا ہے، تو یہ تقوی اور تحمل یہ پیدا ہوتا ہے، تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو ان سے انسان کے قلب کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو روشنی پیدا ہوتی ہے تو اصل میں یہی روشنی جو ہے، یہ قلب کا نور جو ہے، وہ انسان کے عقل کے نور اور قلب کا نور، ان دونوں کا جب امتزاج ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے امتزاج سے انسان کے اندر تفقہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی تفقہ کا نام علم فقہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کا آغاز کر دیا تھا کہ لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، انہیں تعلیم بھی دیتے تھے، علم بھی عطا فرماتے تھے۔ علم چاہے وہ علم وحی کا ہو یا وہ علم ہو کہ جس کا تعلق حواس کے ذریعے ہے، کہ ہم اپنی عقل کا بھی صحیح استعمال کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی مشاورت کے اندر شامل کیا کرتے تھے۔ مشاورت کے ذریعے لوگوں کی ایک تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، اور ایک قرب بھی پیدا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ صحابہ کرام جمع ہیں، اکٹھے ہیں، تو یہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو کر باہمی مشورہ بھی کرتے ہیں نا، اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے تو اپنی رائے کے اظہار میں اختلاف یقینی بات ہے، جی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اختلاف رائے کر رہے ہیں اخلاص کی بنیاد پر، آپ اختلاف رائے کر رہے ہیں علم کی بنیاد پر، آپ اختلاف رائے کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر۔ تو جب اخلاص، علم اور دلیل تین چیزوں اکٹھی ہو جائیں اور ان کی بنیاد پر آپ نے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب دوسری رائے آتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ رائے زیادہ گہرے علم پر مبنی ہے، اس رائے کے اندر بہت اخلاص بھی ہے، اس رائے کی دلیل بڑی مضبوط ہے، تو اب آپ کو ایک نئے منہج کو اور ایک نئے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں آپ کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، آپ اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی رائے کو ترک کر کے اس رائے کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جو رائے زیادہ مضبوط آئی ہے۔ عہد رسالت کے اندر طریقہ کار یہی تھا، وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ گروپ بن جائیں اور گروپ بننے کے بعد آپ کے لیے کچھ پریشر گروپ بن جائیں اور وہ پریشر گروپ جو ہیں اپنا پریشر استعمال کریں تاکہ آپ ان کی بات کو مان لیں، تو یہ مشاورت میں یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی۔ مشاورت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں۔ اسی لیے شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر یہ بات تو ضرور ہے کہ ہم اپنی رائے کا، کہ جو رائے ہم نے علم کی بنیاد پر، اخلاص اور دلیل کی بنیاد پر قائم کی ہے، اس کا اظہار تو ضرور کریں، لیکن اظہار کے بعد ہم اصرار نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں میری یہ رائے ہے اور میری اس رائے کے سب لوگ پابند ہیں، انہیں ماننا ہوگا۔ اگر میں یہ کوشش کرنے لگوں کہ میں اپنی رائے منوانے کے لیے قوت اور طاقت کا بھی استعمال کرنے لگوں تو پھر یہیں سے ایک انتہا پسندی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اظہار کے بعد اصرار نہ کیجئے، اس لیے کہ انسانی رائے میں خطا اور غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ علم فقہ کے اندر یہ بات بڑی نمایاں ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ فقہا
تمام زمانوں کے اندر، چاہے وہ فقہا عہد رسالت کے فقہا ہوں یا وہ فقہا جو عہد صحابہ کے تھے یا وہ جو عہد تابعین میں تھے یا تبع تابعین میں رہے، ان تمام فقہا کے ہاں یہ بات ملے گی کہ جب کبھی انہیں زیادہ قوی دلیل مل گئی، انہوں نے اپنی پہلی رائے سے رجوع کر لیا اور اس کو ترک کر دیا۔ تو اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کے اندر خطا اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ خطا اور غلطی کا امکان ہے اس لیے اس کے اندر اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر شریعت کے احکام اور قوانین جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کے لیے شریعت کچھ اصول اور قواعد فراہم کرتی ہے۔ ان اصول اور قواعد کی روشنی میں ہم ان کی تشریح اور تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سی اصولی ہدایات قرآن حکیم میں مل جاتی ہیں، بہت سی اصولی ہدایات ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ معروف کا حکم دیجئے اور منکر سے روکیے۔ جو بات اچھی ہے، جو عقیدے اور ایمان کے مطابق ہے، جو اخلاقی اقدار کے مطابق ہے، جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، اس کے مطابق آپ کام کیجئے، اس کا مطابق حکم دیجئے۔ اور جو چیزیں منکر ہیں، برائی کی طرف لے جاتی ہیں یا بری سمجھی جاتی ہیں، معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، اخلاقی طور پر بری سمجھی جاتی ہیں، یا دین نے ان کی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے یا ان کی برائی کا اظہار کیا ہے، تو ان کو ترک کرنے کا حکم ہمیں دینا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے اصولی طور پر بتا دیا ہمیں کہ معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے۔ تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے پر چلتا رہے گا۔ اسی طریقے پر دوسری ہدایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کی حلت اور خبیث اور ناپاک چیزوں کی حرمت، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں مختلف قسم کے خبائث ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جو آج خبائث ظاہر ہو رہے ہیں، یہ خبائث عہد رسالت میں نہیں تھے، ہے نا۔ آج بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سائبر کرائم سے ہے۔ اب یہ نئی نئی چیزیں، غلط چیزیں، برائیاں، فحاشیاں، برائیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو ان کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں یہ حلال ہیں، اور خبائث جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اب اگر جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو معاشرے کے اندر، یہ بہت سی برائیاں ہیں جو پہلے نہیں تھیں آج ظاہر ہو رہی ہیں، جی رکاوٹیں ہیں جو پہلے نہیں تھی آج ظاہر ہو رہی ہیں، یا کوئی خوبی ظاہر ہو رہی ہے، خوبی کو ہم اپنائیں گے، اچھائی کو ہم اپنائیں گے، نئے نئے علوم دریافت ہو رہے ہیں، ان نئے علوم میں جو نافع ہوں گے، جو انسانیت کے لیے مفید ہوں گے، جن کا کوئی تصادم دین کی عقیدے سے اور اس کی روح سے نہیں ہوگا، ان کو ہم اپنائیں گے تاکہ ان کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو یہ سارے کام ہم کرتے رہیں گے، تو یہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ ایک ہدایت ہمیں قرآن حکیم یہ دیتا ہے، جلب المصلحہ اور دفع الضرر، یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، مملکت کے لیے مفید ہیں، یہ مفید ہونے کا تعلق معاشرے سے ہے۔ اب اگر میں یہ تصور کر لوں کہ میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، جی تو میں اپنی ذات کے فائدے کی خاطر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگوں کو جب عہدے مل جاتے ہیں، اختیارات مل جاتے ہیں، تو ان عہدوں اور اختیارات کا استعمال بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کریں کہ ملک کو، مملکت کو، معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچے، ہم یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات کو، اپنی نسلوں کو، جی تو یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔
آپ یہ عہدے امانت ہیں، آپ اس امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب کریں گے اور امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب جو ہے وہ شرعاً جرم ہوگا۔ تو جلب المصلحہ جو ہے وہ معاشرے کی مصلحت کا خیال رکھنا ہے، ہم نے سوسائٹی کی ویلفیئر کا اور معاشرے کی خیر خواہی کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ودفع الضرر، اور جتنی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں ان تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تکالیف ہر دور اور ہر زمانے میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور نئی نئی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو بیماریوں کے لیے آپ کو تحقیق کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور ان بیماریوں کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے، اس کے پھیلنے کا سبب کیا ہے، کیا ہم اس سبب کو روک سکتے ہیں؟ جی، تو وہ جو سد الذرائع ہے کہ ان ذرائع کو اور ان اسباب کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو اسباب اور ذرائع انسان کو تکلیف، پریشانی، مصیبت اور تکالیف کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کو منافع کی طرف، مصلحت کی طرف، خوبیوں کی طرف، اچھائی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصل میں اس قسم کی کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن حکیم دیتا ہے، اس کی روشنی میں ہم دین کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں۔ ہم دین کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کرتے۔ تغیر اور تبدیلی میں اور تشریح و تعبیر کے اندر فرق ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اب یہاں پر آ کر ہم اپنی عقل کا، اپنے فہم کا اور اپنے ادراک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ عقل خطا کر سکتی ہے، عقل سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے عقل کو مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہے، اور عقل کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، آپ کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے، اور قرآن حکیم کی رہنمائی اور ہدایت بھی موجود ہے۔ تو جب انسان اپنے دل کے اندر اپنے قلب کو منور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے قرآن کا فہم پیدا کر لیتا ہے، اسوہ حسنہ کو نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اس کے قلب کے اندر ایک قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ قلب کی روشنی اور عقل سلیم، ان دونوں کے امتزاج سے انسان کے اندر تفقہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مشکل مقامات کی یا ان مقامات کی کہ جہاں تشریح اور تعبیر کی ضرورت پیش آئے، وضاحت کی ضرورت پیش آئے، تو ان کی وضاحت وہ کر سکتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا، بما انزل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیجئے، اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہی لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ اب اس تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ فراست تھی رسول کو۔ رسالت کی جو فراست ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس کے لیے قرآن حکیم نے بما اراک اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے، جو آپ کو دکھلا دیا ہے، آپ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ تو یہ بما اراک اللہ اور بما انزل اللہ کا امتزاج ہے۔ جی، یہی امتزاج جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منتقل کیا، اور پھر صحابہ کرام سے یہ منتقل ہوا تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، اور اس طرح یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ یہ علم فقہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ارتقاء ہوتا چلا گیا، اور اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، اور یہ دنیا کے اندر جب بھی کبھی کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس مسئلے کے حل کی اصولی ہدایات موجود ہیں۔ ان اصولی ہدایات کی روشنی کے اندر امت مسلمہ کے فقہاء
یہ اس کی ایک کا حل پیش کر دیتے ہیں۔ اب فقہ کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ تفقہ فی الدین کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ تو وحی الہی ہے جی، چاہے وہ وحی مطلوب ہو یعنی قرآن حکیم کی صورت میں، یا وحی غیر مطلوب ہو سنت رسول علیہ السلام کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد کچھ ادلہ ہیں، یہ ادلہ بھی عہد رسالت ہی سے ہم تک چلے آ رہے ہیں۔ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو فقہا پیدا فرمائے، ان فقہا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ چاروں ہمارے خلفائے راشدین جو ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب تفقہ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ انہوں نے فقہی آراء کا استعمال کیا اور اس کے مطابق فیصلے بھی کیے، تو ان کا تفقہ جو تھا وہ پھر ان کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی منتقل ہوا۔ خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، حضرت مثال کے طور پر حضرت معاذ ابن جبل بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت فرمائی، ان کے قلب کا تزکیہ کیا، ان کے عقل کو، ان کے قلب کو علم الہی سے آراستہ کیا، منور کیا، اور پھر انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کچھ سوالات بھی کیے۔ یہ سوالات بھی ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں جس فرد کو وہاں قاضی مقرر کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ یہ جو انٹرویوز ہم کرتے ہیں تو یہ انٹرویو نہ صرف یہ کہ ہم جانچتے ہیں، بلکہ ہمارے جانچ کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کوئی سفارشی شخص نہیں ہے، یہ ایک باصلاحیت شخص ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے گا۔ اسے احساس ہے کہ یہ جو عہدہ اسے عطا کیا جا رہا ہے یہ عہدہ اس کے پاس امانت ہے، اس امانت کے لیے وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور حکومت کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور پبلک کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے سوال کیا کہ معاذ تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، میں نے یہ کتاب آپ سے پڑھی ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کے مطابق میں یہ فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قرآن حکیم میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ کی سنت میرے سامنے ہے، آپ کو اسوہ حسنہ میرے سامنے ہے۔ اس پر پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ، اگر تمہیں سنت میں بھی اس کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ اجتہد برأیی ولا آلو، کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں صحیح نتیجے تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اس جواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ انسان اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہوگی، کیا چیز عدل کے مطابق ہے، حق اور صداقت کے مطابق کیا چیز ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے تمام فقہا نے یہ جو اجتہاد ہے، اس اجتہاد کے بارے میں تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہے بذل غایت الجہد، کہ آپ اپنی تمام
علمی فکری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواس دی ہیں، جو علم دیا ہے، ان تمام کو آپ صرف کر دیں کہ آپ ایک صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی تمام صلاحیتوں کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس استعمال کا نام اجتہاد ہے۔ اس کے لیے فقہاء نے بہت سے لفظ استعمال کیے ہیں، بذل غایت الجہد بھی ہے، استفراغ الوسع بھی ہے، استفراغ الجہد بھی ہے، بذل غایت الوسع بھی ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے پاس علم کتاب اللہ کا ہے، جو علم سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، وہ علم جو آپ کو آپ کے حواس کے ذریعے حاصل ہوا ہے، یعنی علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ، ان دونوں کو کا بھرپور طریقے پر استعمال کریں اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو جب آپ تمام صلاحیتیں استعمال کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ بہت اہم ہے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات تمام فقہاء نے بتا دی ہے کہ جب آپ اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر کے ایک رائے پر پہنچ جاتے ہیں اور اس رائے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس رائے میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ جب غلطی کا امکان ہے تو اس بات کے لیے بھی تیار رہیے کہ جب بھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے رائے قائم کرنے میں غلطی ہو گئی تھی تو میں اس کی اصلاح کر لوں۔ اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جب یہ امکان موجود ہے تو اس امکان کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں جو رائے قائم کر لوں گا وہی حتمی ہوگی، وہی قطعی ہوگی، وہی سی کو سب کو ماننا ہوگا، نہیں جی، آپ اب اصرار نہیں کر سکتے۔ اصرار سے پھر خرابیاں اور خامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اہمیت کس چیز کو دی جائے گی؟ اہمیت اس کو دی جائے گی کہ آپ کے منہج اور آپ کے طریقہ کار، آپ کی دلیل کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس علم کے ذریعے اس نتیجے کو حاصل کیا، آپ کی دلیل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دلیل کمزور ہو اور دوسرے کی دلیل زیادہ قوی اور قوت والی ہو، وہ دوسری دلیل قبول کر لی جائے گی۔ تو اس طریقے پر یہ ساری کی ساری چیز ہمیں سامنے رکھنی ہوگی اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اجتہاد کے دائرے کو آگے بڑھائیں گے اور ہر دور اور ہر زمانے کے معاملات، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان کا تعلق طب سے ہو یا ان کا تعلق تجارت سے یا کسی بھی علم سے ہو، وہاں آپ کا اجتہاد چلنا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے۔ اجتہاد جب بھی رکے گا معاشرہ رک جائے گا۔ معاشرے کا ارتقاء کا اب دار و مدار اجتہاد پر ہی ہے اور اجتہاد کا دار و مدار سارا کا سارا جو ہے وہ تجسس پر ہے، علم پر ہے، ریسرچ پر ہے، تحقیق پر ہے، جستجو پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید ابن ثابت، یہ سب فقہاء تھے جی، ان کی آراء ہوا کرتی تھی اور آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کے بعد پھر تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین کے دور میں مدینہ منورہ میں 7 فقہائے 7 بڑے مشہور ہیں۔ ان فقہائے 7 کو بڑا مقام حاصل تھا، ان کی بڑی شہرت تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ فقہاء مختلف خطوں کے اندر مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک محدود نہیں تھے، مصر کے اندر ہیں، یمن میں ہیں، حضرموت میں ہیں، کوفہ میں ہیں، بصرہ میں ہیں جی، یہ ساری جگہ پر پھیل گئے ہیں اور ہر جگہ کے معاشرتی مسائل مختلف ہیں اور مختلف مسائل کے اندر لوگوں کو اجتہاد تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ یہ جو فقہاء ہمارے پیدا ہوتے رہے ہیں
ان فقہا کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آئے گی ایسے فقہا کی کہ جنہوں نے بڑے پیمانے پر کام کیا. اب ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کے سب کا تعلق ایک ہی ذات سے جا کر ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ابن ابی لیلہ ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں، امام جعفر الصادق ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں. ان سب کو آپ دیکھیے کہ یہ سب کے کا ایک لنک اور تعلق جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملتا ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی خوبی نظر آتی ہے ہمیں فقہا کے ہاں، وہ یہ کہ فقہا کا تعلق چاہے وہ اہل تشیع ہی سے کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر اہل تشیع میں زید ابن علی ایک بہت بڑا مقام تھا ان کا علم فقہ کے اندر، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے یہ اہل علم آپس میں ملتے بھی تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے علم بھی حاصل کرتے تھے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے. امام جعفر الصادق اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات تو رہے نا، تعلیم و تعلم کے تعلقات بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کا بڑا احترام بھی تھا اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. اچھا، یہ وہ اس دور کے فقہا ہیں، ان کا تعلق احناف سے ہو یا مالکیہ سے ہو، شوافع سے ہو یا حنابلہ سے ہو یا اہل تشیع کے فقہا سے ہو، وہ زید ابن علی ہوں یا امام زین العابدین ہوں یا امام جعفر الصادق ہوں، ان سب کا ایک احترام آج تک چلا آ رہا ہے. اور پہلے سنت کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیجئے، کیا وہ امام زین العابدین کا احترام نہیں کرتا؟ کیا وہ امام جعفر الصادق کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. یہ جو تفرق پیدا ہوا ہے بعد کے ادوار میں، یہ بعد کے ادوار میں اس وقت پیدا ہوا کہ جب ہم نے اپنی آراء کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیا اور دلیل کو بنیاد نہیں بنایا. فقہ کے اندر ہمیشہ یہ رکھا فقہا نے کہ وہ خواہ مالکیہ ہوں یا شافعی ہوں یا حنابلہ ہوں یا حنفی ہوں، ان سب نے دلیل ہی کو بنیاد بنایا ہے. اس دلیل کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ کوفہ جب مرکز بنا تو کوفہ مرکز بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی کو باقاعدہ بھیجا کہ جا کر آپ تعلیم و تعلم کا کام کریں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے جو کوفہ تشریف لائے، اور کوفہ تشریف لانے کے بعد انہوں نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ عبداللہ ابن مسعود سے علقمہ نخعی، اور علقمہ نخعی سے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی سے حماد ابن ابی سلیمان، اور حماد ابن ابی سلیمان سے امام ابو حنیفہ تک پہنچا. تو یہ ایک پورا تسلسل چلا آ رہا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ادھر آپ چلے جائیں مالکی فقہ کی طرف تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں، مالک ابن انس رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، یہ شاگرد ہیں امام زہری کے، اور امام زہری شاگرد ہیں امام حضرت سالم کے، اور حضرت سالم جو ہیں وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے، اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شاگرد ہیں رسول اللہ کے بھی اور عمر ابن الخطاب کے بھی. یہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک جا رہا ہے، اور ان کا مرکز مدینہ منورہ تھا. ادھر حضرت زید ابن علی جن کے ذریعے فقہ زیدی جو ہے اس کا ارتقاء ہوا، یا امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے ذریعے فقہ امامیہ یا فقہ جعفریہ کا ارتقاء ہوا، یہ
ان کا تعلق کوفہ سے تھا. کوفہ کے اندر انہوں نے کا معاشرے کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان تک پہنچی تھیں ان کی تشریح و تعبیر کی، اور اس کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اظہار رائے کیا، اور اس کی بنیاد پر ہی فقہ جعفری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اس کا ارتقاء ہوا. تو اہل تشیع کے دو مسالک ہیں، دو مذاہب ہیں. ایک زیدی فقہ ہے جی، یہ زیدی فقہ زیادہ تر اب یمن وغیرہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. ان کا بڑا فقہی کام ہے، اس لیے کہ انہوں نے شروع ہی سے فقہ کی طرف بہت توجہ کی جی. اور دوسرا ہے امامیہ یا جعفریہ. جعفریہ کے اندر امام جعفر الصادق جو ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی جو ہیں، یہ ان کا زیادہ تر رہن سہن رہا مصر کے اندر، اور مصر میں انہوں نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں رہ کر انہوں نے اپنی فقہ کو ڈیولپ کیا. انہوں نے اپنی اس آراء کا اظہار اس معاشرے کے اندر کیا کہ جو معاشرہ مصر کا معاشرہ تھا، اور مصر کا معاشرہ مدینے کے معاشرے سے مختلف تھا. مصر کا معاشرہ کوفہ کے معاشرے سے بھی مختلف تھا. تو یقینی بات ہے کہ جہاں مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں وہاں مختلف قسم کی آراء بھی سامنے آتی ہیں. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو ہیں، انہوں نے بغداد کے اندر، بغداد ایک بہت ایسی سوسائٹی تھی جہاں بہت علمی جو ہے وہ علم و فضل کے اعتبار سے بہت کمال کو پہنچ چکا تھا. یہاں پہنچ کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کام کیا، اور ان کا کام امام احمد ابن حنبل کا جو تھا وہ رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امام احمد ابن حنبل اصل میں یہ شاگرد امام شافعی کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد شیبانی کے، کہ جن کا تعلق حنفی اسکول سے، حنفی مکتب سے. اور یہ شاگرد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں وکیع کے بھی، اور وکیع بھی امام ابو حنیفہ کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہی شاگرد بھی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ مدینہ جا کر ان سے بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ انہوں نے قائم کیا، اور ان سے بھی علم حاصل کیا، اور اس کی روشنی میں پھر انہوں نے مصر کے اندر اپنی فکر کا، اپنے فقہی آراء کا اظہار کیا، اور ان کی فقہی آراء مدون شکل کے اندر ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں. ان تمام فقہاء نے کچھ اصولی ہدایات ہمیں دی ہیں. یہ اصولی ہدایات بڑی اہم ہیں. انہی کی روشنی میں، انہی اصولی ہدایات کی روشنی میں اجتہاد کا سلسلہ آج بھی آگے چل رہا ہے، آج بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور اہل علم جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، اس نئے مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور اس رائے قائم کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. اس طرح یہ مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فقہ کو سمجھنے کی، فقہ کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا وہ فہم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ جس کی بنیاد پر ہم ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں. تو یہ ایک فقہی مذاہب کا تعارف ہے، مختصر تعارف. اس کی روشنی میں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی مذاہب کی حیثیت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.